کیے اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ صاحب پر اور اس بات کی وضاحت بھی کی کہ وہ اتنے دن کیوں سامنے نہیں آئے اور جوابی پریس کانفرنس کی گئی پھر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کی جانب سے اور انہوں نے اپنے اوپر آئے تمام تر الزامات کے جواب بھی دیے. اس سمیت دیگر اہم خبریں ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ڈسکشن کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, اتنے دن بعد آج وزیر داخلہ سامنے آئے اور نہ صرف اس بات کی انہوں نے وضاحت کی بلکہ شدید تنقید کی انہوں نے اور خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کافی الزامات بھی عائد کیے ان پہ. دیکھیے جی, آج تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مکموکا کی جو سیاست تھی اس ملک میں جس نے اس ملک کے کروڑوں عوام کا جینا دوبھر کر کے رکھا ہوا تھا اور ایک ڈرامہ چل رہا تھا ایک طویل عرصے سے, آج خود ہی مطلب ہے کہ آ کے وہ عوام کے سامنے اور انہوں نے ایسی تیسی کر دی ایک دوسرے کی. مکموکا ایک تھا, یہ میں اس کے بارے میں بعد میں آتا ہوں. اور چودھری نثار صاحب کو کیا مسائل درپیش ہیں کابینہ کے اندر, وہ وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں آج چودھری نثار صاحب میری اطلاعات کے مطابق, اور وزیر اعظم صاحب سے ان کی کیا بات ہوئی ہے. اور اس میں کراچی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں پروگرام میں آگے جا کے ہماری عسکری قیادت جو کراچی گئی تھی جس کا کل دوپہر کو انکشاف ہوا میڈیا میں, وہ غالباً ایک رات پہلے سے کراچی میں عسکری قیادت موجود تھی. جو اطلاعات ہیں اس میں سے اہم شخصیات پہلے سے موجود تھیں. یعنی اس قدر بے خبر حکومت ہے سندھ حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی, مطلب بالکل سوئے ہوئے سست پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آج غصے میں آئے چودھری نثار صاحب اور غصے میں میڈیا کے سامنے آئے, اور پھر اس میں غصے میں آئے مولانا بھائی چانڈیو صاحب اور غصے میں آئے خورشید شاہ صاحب, اور اس سے پہلے غصے میں آئے اسحاق ڈار صاحب اوگرا کے جو ان پہ گرج برس پڑے. پھر اس سے پہلے غصے میں آئے پرویز رشید صاحب, پھر اس سے پہلے غصے میں آئے شاہد آفریدی بھی غصے میں, سب غصے میں آئے. مطلب میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو کے سب غصے میں, غصہ سب کو چڑھ رہا ہے بہت زیادہ. لیکن یہ سیاست پہ بات کرنے سے پہلے اور یہ پیچھے آج کیا ہو رہا ہے ایوانوں کے اندر اس وقت کیا ہے, اسے بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ آج نیوز ون پہ یہ آخری نشست ہے میری, آخری پروگرام ہے لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود نیوز ون پہ. اور میں تہ دل سے نیوز ون کے مالکان طاہر خان صاحب, سیما طاہر صاحبہ, اور نیوز ون کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو مینجمنٹ ہے, عمر احمد صاحب اور حافظ طارق صاحب خصوصیت خاص طور پہ, ان دونوں کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پچھلے 1.5-2 سال مجھے جو میں نے بات کی یہاں پہ وہ میں نے کھل کے کہی, اور میں نے ہر لمحہ اس اسکرین پہ اس ٹی وی چینل میں میں بیٹھا تو مجھے یہ احساس ہوا جیسے میں جو میں کہنا چاہتا ہوں, میرے اوپر لیگل نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں وہ برائے کرم ڈسکلیمر چلتا ہے پروگرام سے پہلے, بہت سارے جو حتیٰ کہ عزت کے دعوے چوروں ڈاکوں نے کیے ہوئے ہیں تو وہ کائنڈلی اس میں سے نیوز ون کو نکال کے اس کو میرے ذات تک محدود کر دیں, کیونکہ ڈسکلیمر چلتا ہے پروگرام سے پہلے. تو میں تاکہ جہاں گھومتا رہوں تو وہ میرے ساتھ ساتھ نوٹس بھی چلتے رہیں, وہ نوٹس میں سے نیوز ون کو نکال لیں. لیکن نیوز ون اس پورے عرصے میں نیوز ون کی مینجمنٹ اور نیوز ون کے مالکان مکمل طور پہ ساتھ کھڑے رہے, اور یہ ایک طرح سے ایک یعنی یہاں پہ کل وہ ہم لوگ بیٹھ بھی رہے ہیں سارے اور فیئرویل بھی ہے, ایک بہت ہی اچھا وقت یہاں گزرا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیشہ رابطہ رہے گا نیوز ون سے. تو میں بہت شکر گزار ہوں, اور نئی روایت بھی ہے کہ اس طرح سے اتنے اچھے نوٹ پہ آپ کسی جگہ سے جائیں. جگہ سے کیا جائیں, شاید اپنا ایک چھوٹا سا دل کا حصہ جو ہے میں جہاں سے بھی گیا ہوں بنیادی طور پہ ہمیشہ وہ اچھے ہی نوٹ پہ عموماً یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ خداحافظ گئے. لیکن یہاں بہت ہی اچھا ٹائم گزرا, اور یہ جو پروگرام تھا نیوز ون پہ اس نے خبریں بنائیں, یعنی چاہے وہ دھرنے کے دوران جو عمران خان اور طارق قادری صاحب کا دھرنا تھا, اس دوران جو ملاقاتیں ہوتی رہیں باہر, جو پس منظر میں معاملات چلتے رہے, اس حوالے سے بہت سی خبریں اس پروگرام میں آئیں, شاید لوگوں کو یاد ہوں. اور اس کے بعد پھر کراچی جب آپریشن شروع ہوا, یعنی اس وقت جب عموماً میڈیا کا بڑا حصہ انتخابی اصلاحات کمیٹی ڈسکس کر رہا تھا, تو یہ کراچی ہم نے شروع کیا, اور کراچی شروع کیا, اور پھر اس کے بعد چند گرفتار
شخصیات, چاہے وہ کوئی ماڈل گرل ہوں یا کوئی ہڈی والے ڈاکٹر ہوں, یا پھر معاشی دہشت گرد ہوں, یا مفرور لوگ ہوں جو باہر بھاگے ہوں, منظور قادر کاکا اور اینڈ کمپنی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں, تو وہ سارے معاملات اس پروگرام کے حوالے سے چلتے رہے, یا ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے معاملات ہوں, یا اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے, یا اور بہت ساری باتیں ہوں, یا وفاق کے اندر جو آج منظر نامہ نظر آ رہا ہے کہ چودھری نثار صاحب بات کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے شاید اسی نشست میں کھل کے گروپنگ کی بات بھی ہوئی تھی کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ تنہا ہیں, اور ان کے مد مخالف کون سے گروپس ہیں وزیروں کے, اور کیا معاملات ہیں, اور تو یہ ساری باتیں اس پروگرام میں ہوتی رہیں کھل کے. اور پھر اس کے بعد خبریں بھی بنی, کولیگز بھی نے اپریشیٹ بھی کیا, لوگوں نے بھی کیا. لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس پروگرام کا ایک مقصد یہ تھا کہ یعنی, اور جہاں جہاں ممکن ہوا کہیں انٹرنیشنل صورتحال پہ بھی ہم بات کرتے رہے. سب سے پہلے غالباً اسی پروگرام میں داعش اور دولت اسلامیہ اور ان کا نقشہ اور یہ ساری, اور کیا سوچ رہے ہیں اور کیا منصوبہ بندی. لیکن میں صرف ایک بات بتاؤں, 14-15 سال پہلے جب الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا تھا پاکستان میں, میں کرنٹ خبروں پہ آنے سے پہلے تھوڑی سی آخری نشست سے بات کروں, جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا تھا پاکستان میں, تو اس وقت مجھے ایک بڑے ممتاز صحافی نے, آج سے 14-15 سال پہلے, 2 ہی چینلز تھے, ARY اور جیو. ARY پہلے تھا, جیو بعد میں آیا 2002 میں. تو مجھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ نے اگر میڈیا میں سروائیو کرنا ہے نا لمبے عرصے, تو 2-3 چیزیں میرا مشورہ ہے کہ آپ کریں. وہ صاحب آج بھی آتے ہیں اور ٹی وی پہ اور پروگرامز کرتے ہیں اور ان کے اپنے خیالات ہیں. انہوں نے کہا 2-3 چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ تھوڑا سا اللہ رسول کا نام لینا کم کریں. یہ چیز آپ کو لانگ ٹرم میں, ٹی وی پہ لوگ آپ کو نہیں, یہ جو آپ اللہ رسول بیچ میں لے آتے ہیں مذہب, اور یہ تھوڑا سا رائٹ ونگ. اچھا, میں نے کہا اچھا. دوسرا انہوں نے کہا تھوڑا سا ذرا پاکستان کو آپ ذرا ملک کو ذرا تھوڑا سا رگڑا وگڑا لگا دیا کریں پاکستان کو, اسی صورت میں پھر آپ کی ویلیو بنے گی, ذرا بہت زیادہ یہ پاکستان اور یہ اور وہ سارا. اور تیسرے تھوڑا سا اوس پڑوس کے ہیں ان کی ذرا تعریفیں واریفیں کر کے تو آپ کی ویلیو بنے گی. اور تیسرا یہ کہ ذرا پارٹی واٹی اس طرح کر کے جو ہلا گلا ہوتا ہے اس میں آپ انوالو ہوں. اور تو یہ ہوتا ہے لانگ ٹرم میڈیا میں رہنے کے 2-3 نسخے. یہ اس وقت کی بات ہے, مجھے میڈیا کا کوئی اندازہ نہیں تھا 2001 میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا یا ویسے. لیکن ان تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, چاہے وہ اچھا وقت آیا یا انتہائی برا وقت آیا. انتہائی برا وقت آیا جب شوز بند ہو رہے ہیں اور چینلز بند ہو رہے ہیں اور یہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں اور آپ کی لائف تھریٹس ہیں, اور آپ کو وہ ایک الگ کہانی ہے جس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن پھر یہ ہوتا ہے, لیکن اس پوری صورتحال میں 3 چیزوں سے ہٹ کے بھی کہیں نہ کہیں میں رہا, کہیں نہ کہیں میں بچا رہا. اور یہ جو 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے, اس میں میں پھر اچھا نہیں لگتا کہ لیکن میں حقیقت کے ساتھ مجھے توقع نہیں تھی کہ نیوز ون اتنا ایکسٹریم پریشر نیوز ون میری وجہ سے لے گا. لیکن نیوز ون نے لیا. بے شمار نوٹسز, پتہ نہیں عمر دیکھتے رہے, طاہر صاحب دیکھتے رہے, باہر کتنے نوٹسز, لیگل نوٹسز, صبح شام عدالتوں میں ادھر ادھر. لیکن وہ ایک ٹائم ایسا رہا جہاں پہ جو عزت کے ساتھ گزرا میرا نیوز ون میں, اور آئندہ بھی جتنا تعلق رہے گا نیوز ون کی انتظامیہ سے وہ بہت ہی اچھا رہے گا, ان کے مالکان سے بھی اور مینجمنٹ سے بھی. تو میں تہ دل سے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بہت ساری اچھی یادیں یہاں سے لے کے بھی جا رہا ہوں اور یہاں چھوڑ کے بھی جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اب چودھری نثار صاحب پہ آ جائیں. جی, چودھری نثار صاحب پہ آ جاتے ہیں. آج کافی تنقید, انڈیا میں ایک فلم آئی تھی, یہ رابرٹ پنٹو غصہ کیوں کرتا ہے ایسے کر کے کوئی فلم آئی تھی. آج یہ سب غصے میں ہیں. ایک تو دیکھیں نا چودھری نثار صاحب, ایک تو چودھری نثار صاحب ایک بھلے آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن غصے میں ان کو میڈیا پہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ غصے میں نہ آئیں. جب ریلیکس ہونا, جب وہ ریلیکس ہوں, بالکل ریلیکس, تو وہ ہنستے مسکراتے ٹی وی پہ آ جائیں. وہ غصے میں آتے ہیں سامنے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ان کی بڑی مناسب بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ غصے والا جو فیکٹر ہے نا وہ ان پہ حاوی آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آج انہوں نے کہا کہ نفسیاتی جنگ انہوں نے بات کی. چودھری صاحب اب دیکھیں نا, انہوں نے کہا نفسیاتی جنگ ہم ہار رہے ہیں, اور نفسیاتی جنگ ہم کیوں ہار رہے ہیں, اس لیے ہار رہے ہیں کہ میڈیا یہ کر رہے ہیں. چودھری صاحب ایکسکیوز می, وزیر اعظم 8 روز ملک میں نہیں تھے. آپ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں ان کو مشورہ دیں, آپ ملیں ان سے بعد میں, غالباً آپ کی ملاقات ہے, آپ ان کو کہیں
کہ وزیر اعظم صاحب آپ 8 دن یہاں نہیں تھے, نفسیاتی تو قوم پہلے پاگل ہوئی ہے. آپ جب ملک کا وزیر اعظم ملک میں نہیں ہوگا, آپ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی بیمار ہو گئے, تو اب کیسے پتا چلے گا کہ کیا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھری صاحب نے ایک بات یہ کی کہ اسکول جو ہے وہ بند نہیں ہونے چاہیے تھے. تو اسکول کیسے بند ہوئے پنجاب میں؟ مطلب لوگوں کو اس بات پہ قطعاً اسکول اچانک بند ہو گئے, تو آپ کی طرف سے الرٹ جاری نہیں ہوا, تو پھر کیسے اسکول سارے ملک کے بند ہیں؟ یہ بات چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کی کہ اسکولوں میں تعلیم چلنی چاہیے تھی ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ ان کو حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے تھے. لیکن اسکول پھر کیسے بند ہو گئے؟ مطلب اسکول بند ہو گئے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں پنجاب حکومت سے بات کروں گا, تو آپ پریس کانفرنس سے پہلے بات کر کے آتے ہیں نا, میں پنجاب حکومت سے بات کروں گا, بس کروں. تو 2 باتیں. تیسری بات یہ چودھری صاحب کہ یہ بات آج چودھری صاحب کو کہتے ہیں نا پھٹ پڑے, دل کی بات انہوں نے کہہ دی کہ خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے. چلیں, خورشید شاہ صاحب نے اس کی سخت تنقید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر خاموش رہے وزیر اعظم تو میں اسمبلی میں سوال اٹھاؤں گا. اور انہوں نے چودھری صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ پہلے سے ہی آدمی ملا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ. چلیں, یہ گروپنگ تو پہلے سے ہے نا. یہ میں تو اس پروگرام میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایک گروپ ہے جو اسحاق ڈار صاحب کا گروپ ہے, جس میں بہت سارے لوگ مفاہمت چاہتے ہیں, اور ایک گروپ ہے جس میں غالباً ایک رانا تنویر صاحب کا کل میں نے بیان دیکھا تھا خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے, اور ایک میں نے دیکھا آج چودھری نثار صاحب کا. جو چودھری نثار صاحب کے بارے میں آپ اچھی بات بری کہیں, چودھری نثار صاحب نے پچھلے دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی سے کوئی فائدہ نہیں لیا, اس لیے چودھری صاحب کھل کے بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ان کے کتنے ساتھیوں نے جو کابینہ میں موجود ہیں مسلم لیگ نون, انہوں نے پیپلز پارٹی سے فائدے لیے اس دور میں. یہ میں بات آن ریکارڈ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پالیسی یہ تھی کہ یار اپنے لوگوں کو تو خوش کرو, دوسروں کو بھی ساتھ رکھو ساتھ, تاکہ جب بڑی بھری مجلس ہو, ایک محفل ہو, سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس ہو نون کا, تو زیادہ ہاتھ کھڑے ہوں گے نہیں جی پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے. یہ اس وقت جو ہے وہ یہ پورا یہ بساط اس وقت بچی تھی. اس کو میثاق جمہوریت, NRO, جمہوریت کا حسن یا مکموکا, جو بھی لفظ اس کو دینا چاہیں, تو یہ تو اس وقت تو فائدے اگر نکلتے ہیں, پیپلز پارٹی اگر فائدے نکالتی ہے کہ ہمارے دور میں اتنے لوگوں نے فائدے لیے, تو لسٹ نکلے گی پوری. اچھا, یہ آج اگر خورشید شاہ صاحب فرض کریں چودھری نثار صاحب کے بارے میں بات نہ کرتے, تو کیا چودھری نثار صاحب چپ رہتے اب بھی؟ یعنی اور اب بھی چپ رہتے چودھری نثار صاحب؟ چودھری نثار نے تو جواب اس لیے دیا کہ خورشید شاہ ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اگر فرض کریں وہ نہ کہتے, استعفے کو مطالبہ نہ کرتے, 4-5 دن میں یہ کہتے کہ کہاں ہے چودھری نثار استعفیٰ دے کر, تو چودھری نثار اب بھی خاموش رہتے. وہ پارلیمنٹ کی کاروائی یاد ہے نا, وہ جو چودھری نثار صاحب کے بارے میں گفتگو تھی خورشید شاہ صاحب کی اور ارتضیٰ حسن کی, چودھری نثار صاحب خاموش بیٹھے تھے, ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے تھے کون؟ وزیر اعظم. پوری پارلیمنٹ خاموش تھی جب وہاں پہ آستین کا سانپ اور آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے, اور یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں, یہ ہم نے بار بار سنی ہے. تو اس وقت دھرنے کے دوران تو وزیر اعظم ساتھ بیٹھے ہوئے, چودھری نثار بھی ایسے بیٹھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں خط لکھتا تھا اور کہتا تھا کہ آستین کے سانپ ہیں, پبلکلی کہا تھا خورشید صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ اگر چودھری نثار صاحب کی ابھی بھی حمایت میں کوئی نہیں بولا. ابھی جو جواباً وہاں سے اٹیک ہوا ہے, یعنی جو جوابی فائرنگ ہوئی ہے, جس میں سعید غنی صاحب کو بھی میں نے دیکھا, میں نے مولانا چانڈی صاحب کو بھی دیکھا, یہاں ایک خاموشی ہے. یہاں چودھری نثار ابھی تک وزیر اطلاعات کہاں کھڑے ہیں, وزیر دفاع کہاں کھڑے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس کہاں کھڑا ہے, کیا وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کھڑا ہے؟ اچھا, اسحاق ڈار صاحب بھی غصے میں ہیں, انہوں نے اوگرا پہ آج غصہ اتار دیا اپنا کہ کیا سرکار یہ وہ, مطلب سب ہی غصے میں ہیں اس وقت. جب غصے میں ہوتے ہیں نا حکمراں, تو عوام کہیں نہ کہیں خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے, اس میں ان کی گڑبڑ, آپس میں لڑائی ہوگی. کیا ہو گیا یار؟ کچھ نہیں, آپس میں لڑائی ہوگی. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ کوئی مکموکا تھا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ عمران کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک تھا, عمران خان کا یا طاہر القادری صاحب کا, وہ لوگوں کا یا عوام کے جو پرسپشن کے مکموکا ہے آپ کا آپس میں, اور یہ لڑائی آپ کی آپس میں ہوئی. اور لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے؟ بنیادی طور پہ لڑائی کس بات پہ؟ اصولوں پہ لڑائی ہوئی ہے. کوئی آپریشن ضرب عزم پہ بات ہوئی ہے. خورشید شاہ صاحب انتہائی قابل احترام ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ضرب عزم میں ان کا کیا کام, یہ تو فوج نے کی ہے. تو بھائی ایک منٹ, آپ کے دور میں سوات آپریشن کس نے کیا تھا؟ فوج نے نہیں کیا تھا. آپ کہاں تھے؟ سوات میں گھومتے تھے. عجیب بات کرتے ہیں. بہرحال ان کے دور میں بھی فوج نہیں کیا, ان کے دور میں فوج نے کیا. چلیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ ذرا وہ لسٹ تو عوام کے سامنے لائیں جو اتنے سالوں میں پیپلز پارٹی کے دور میں نون کے لوگ نوازے گئے, اور نون کے دور میں پیپلز پارٹی کے لوگ نوازے گئے. ایک کا نام لیا خورشید شاہ صاحب کا انہوں نے. اب ذرا ثبوتوں کے ساتھ پوری کہانی کھولے نا, تو لوگوں کو پتا تو چلے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. آج عدالت اٹھی اور عدالت نے کینسل کر دی ہے وہ اورنج لائن, وہ کیا اورنج کیا تھا, نہیں اورنج, سوری, اورنج لائن منصوبہ. انہوں نے کہا کہ یہ اس کے 200 فٹ یا گز یا پتہ نہیں کیا, اس کے حدود میں کوئی
اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا گڑبڑ تھی. وہ جو میں پہلے بات سب سے پہلے اسی پروگرام میں بات کی تھی, چبر جی اور دوسرے تاریخی مقامات کو وہاں پہ ڈیمیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اس کے خلاف وہاں پہ آبادی کھڑی ہے. سول سوسائٹی چلی گئی کورٹ میں اور وہ ٹھس ہو گیا سارا, وہ سارا کا سارا ٹھس ہو گیا. نقصان پتہ نہیں کتنی کھدائی کر دی ہے, کتنا ڈیمیج کر دی ہے لاہور کو, تو وہ عدالت نے روک دیا کام. اب کیا نقشہ چینج ہوگا, اب کنسلٹنٹ ہائر ہوں گے, ادھر وہ LNG, ادھر وہ شاہد خاقان آباد صاحب بھی غصے میں, شجاعت الدین صاحب بھی غصے میں, حالانکہ اس میں میرا کوئی تعلق نہیں. کئی لوگ غصے میں, سب غصے میں گھوم رہے ہیں اس وقت. تو تھوڑی سی جو کہیں مسکراہٹ نظر آ رہی ہے نا اس وقت, وہ عوام کے چہروں میں نظر آ رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ ہوا ان کے ساتھ. اب دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کراچی سنندھ, اور یہ اس کے اوپر جو اجلاس ہوا ہے. تو واپس آ گئے, کیا کل وزیر اعظم اجلاس ہوگا دورے پہ آئے ہیں پاکستان کے, میرے خیال سے 10 تاریخ کو ان کو دوبارہ قطر, اس سے پہلے سے چلے جائیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ جیسے بات کرے تھے, اب یہ لڑائی ہو گئی ہے, تو کیا میثاق جمہوریت خطرے میں؟ لیکن میثاق جمہوریت تو اگر دیکھا جائے نا تو اصل میں ختم اس دن ہو گیا تھا جب NRO ہوا تھا. اگر مسلم لیگ نواز اپنے تھوڑے سا تاریخ سے رجوع کرے, اور سب سینئر رہنماء کو سب یاد ہوگا, کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں ہے, جب 2007 میں NRO ہوا تھا تو اس کے بعد میثاق جمہوریت جو 2006 میں غالباً ہوا تھا یا پتہ نہیں کب ہوا تھا, وہ ختم ہو گیا, دم توڑ گیا تھا. کہ میثاق جمہوریت کا یہ حصہ تھا کہ اس میں کوئی کسی عامر, فوجی عامر سے بات نہیں ہوگی. لیکن جب NRO ہوا تو میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون اس بات پہ کھڑے رہے, اور اس وقت جو ہے وہ عمران خان بھی ساتھ تھے, اچک زئی صاحب بھی ساتھ تھے, اعتزاز احسن صاحب جو عدالت عدلیہ بحالی تحریک چل رہی تھی اس کے بعد, ان سب نے بائیکاٹ کیا. یعنی عمران خان اور اچک زئی صاحب اور اعتزاز احسن صاحب, ان سب نے 2008 کا الیکشن بائیکاٹ کیا. مسلم نواز نے بھی کر دیا تھا. عمران خان اور میاں صاحب کا جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ آخری وقت میں آ کے میاں صاحب نے چند روز پہلے جب میاں صاحب واپس آئے, اور کریڈٹ گوز ٹو اسٹیبلشمنٹ, کریڈٹ گوز ٹو, کھل کے بات کر لیتے ہیں, جنرل جنرل شاپرز کیانی صاحب نے اس وقت مشورہ دیا مشرف صاحب کو کہ یہ سعودی عرب کی طرف سے پریشر آ رہا ہے, اور سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا مسئلہ ہے, اگر آپ نے محترمہ کو واپس آنے دی ہے ملک اور اجازت دے دی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی, تو میاں نواز شریف کو کیوں نہیں آنے دے رہے. تو کیانی صاحب اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی, مشرف صاحب, اور پھر نواز شریف صاحب واپس آئے, اور ایک انہوں نے فیصلہ وہ کیا جو عمران خان اور اچک زئی صاحب اور عدلیہ بحالی تحریک کے جو قائدین تھے ان سے مختلف فیصلہ تھا. اعتزاز احسن بھی اسی لیے بعد میں آئے. اعتزاز احسن جب عدالت بحال ہو گئی تو پیپلز پارٹی کی صفوں میں واپس آئے, ورنہ وہ الگ تھے اس سے پہلے. تو بات یہ ہے کہ میثاق جمہوریت تو NRO نے دفن کر دیا تھا. اچھا, جب حکومت بنی, جو یہ قومی حکومت تھی شروع میں, تو اگر آپ کو یاد ہو تو مشرف صاحب سے سب نے اوتھ لیا تھا. اس وقت غالباً جب یوسف رضا گیلانی صاحب تھے اور مشرف صاحب تھے, جو غالب امکان ہے, جو میرا ایک اندازہ ہے, جو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے. نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے. نواز شریف صاحب کے غالباً کہیں ذہن میں یہ تھا, جتنا میں سمجھتا ہوں, نواز شریف صاحب کے غالباً ذہن میں یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی آ گیا ہے, تو وزیر اعظم ان کا آ گیا ہے, تو اگر مشرف صاحب جاتے ہیں اپنی جگہ سے تو ان کی جگہ صدر میں ہوں گا پاکستان کا, یعنی صدر میں ہوں گا اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہوں گے. اور اسی لیے تھوڑا سا اس وقت آپ کو یاد ہو تو 2-3 نام چلا کرتے تھے کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ایک نام چلتا تھا مرحوم مخدوم امین فہیم صاحب کا, مخدوم امین فہیم صاحب کا نام چلتا تھا, اور ساتھ نام چلتا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا. میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت بات سمجھ لینی چاہیے تھی جب گیلانی صاحب کا نام فائنل کیا زرداری صاحب نے, کیونکہ اگر گیلانی صاحب کا نام فائنل کیا تو اس کا مطلب طے ہے کہ 2 صدر اور وزیر اعظم عموماً, ویسے تو کوئی رول نہیں ہے, لیکن دونوں ایک صوبے سے نہیں ہو سکتے. عموماً ایک پاکستان میں ایک طریقہ رہا ہے, عموماً ویسے تو مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب دونوں اردو اسپیکنگ تھے, یہ کوئی لیکن ایک طریقہ ایسا رہا ہے جمہوریت کے دور میں کہ صدر جو ہے وہ عموماً کسی اور صوبے سے ہوتا ہے, وزیر اعظم کسی اور, تو ایک رہا ہے اس طرح کا سلسلہ. تو لیکن تو مخدوم امین فہیم کے نام پہ اس لیے غالباً اس وقت کراس لگا کہ زرداری صاحب کے اپنے ذہن میں تھا کہ میں سندھ سے آؤں گا صدر, اور میرا وزیر اعظم پنجاب سے ہوگا. لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب ساتھ آ گئے, اور ساتھ آنے کے بعد کیبنٹ نے اوتھ بھی اٹھا لیا, اور پھر اس کے بعد یہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ جب گئے یہاں سے, چھٹی ہوئی مشرف صاحب کی, تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کا جو پلڑا تھا وہ زرداری صاحب کی طرف چلا گیا, وہ سعید الزمان صدیقی صاحب کی طرف بھی نہیں گیا. یعنی اس وقت SM ظفر صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں پیپرز چیلنج کرنے جا رہا تھا زرداری صاحب کے, تو مجھے ٹیلی فون کال آئی اور میں نے چیلنج نہیں کیے پیپرز. تو زرداری صاحب الیکٹ ہو گئے,
اور اس کے بعد باقی پھر ہمارے سامنے ہسٹری ہے. پھر نواز شریف صاحب اپوزیشن میں بیٹھے جا کے, پھر نواز شریف صاحب جب تھوڑا سا کرتے تھے احتجاج کی کوشش کرتے تھے یا باقی معاملہ سارا کرتے تھے, تو پھر ان کو باہر سے کال آ جاتی تھی کہ ایک منٹ ہولڈ آن, یہ آپ یہاں پہ اس سیٹ اپ کو ڈسٹرب نہ کریں, نواز شریف صاحب آپ کی بھی اگلی باری اگلا ٹرن آپ کا آئے گا, الیکشن ہونے دیں, اس کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. کال عموماً باہر سے آتی تھی. تو اس کے نتیجے میں یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. لیکن اب وہ چلتے 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 ایسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ اس کے بعد اب اس نے کسی نہ کسی مرحلے پہ کھل کے تو سامنے آنا تھا, کیونکہ اب آپ سندھ کے اندر یعنی کتنے عرصے میاں نواز شریف صاحب سندھ کے اوپر خاموشی اختیار کریں گے؟ سندھ پہ کوئی واضح پالیسی کب تک ایسے ہوگا کہ سارے وفاقی وزراء خاموش رہیں گے, ایک صوبے میں آپریشن چل رہا ہے اس پہ نہیں بولیں گے؟ کب تک ایسے ہوگا کہ آپ دونوں مل کے, یعنی آپ اپوزیشن میں ہیں اور آپ حکومت میں ہیں, لیکن آپ کی اصل اپوزیشن باہر بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ سے, یعنی عمران خان کو دونوں, ایک کامن چیز تو یہ ہے نا کہ دونوں نے یہ سب نے مل کے گالیاں دینی ہیں وہاں پہ, چلیں وہ آپ دیتے رہیں عمران خان کو. عمران خان ایک فینومینا ہے نا, تو اس نے تو یہ ضرب لگائی تھی کہ بیچ میں مک مکا ٹوٹے گا. بہرحال اب مسئلہ یہ کہ اب جب بڑے لیول پہ معاملے آ گئے تو وہاں پر مسلم لیگ کے اندر وہ ایک بہرحال فیکٹر تو ہے جو کہتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے, اچھا پیپلز پارٹی میں بھی ہے کہ جی اب ختم کریں, ہماری پنجاب میں پیپلز پارٹی ختم ہو گئی سب, لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کو غالباً ایشو نہیں, کیونکہ 5 سال خوب اچھی طرح سے انجوائے کیا, اور اب وہ ٹائم ہے جہاں پہ مزدور قادر کاکا اور یہ اور معاشی دہشت گرد اور عاصم حسین اور ریان علی یہ سارے معاملات گلے پڑے ہیں, تو وہ پنجاب کی تنظیم یہ وہ سارا کوئی اس وقت پرائرٹی ایشو نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ جو پیسہ ہے باہر کا وہ سیف رہ جائے, کسی طرح کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو یہاں پہ ہوتا, تو وہ لیکن وہ کہنا چاہیے نا کہ وہ سلپ ہوتا جا رہا ہے. اس زیادہ عرصے تک آپ ہاؤس آف کارڈ, تاش کے پتوں کا ایک کارڈ آپ کھڑا نہیں رکھ سکتے. عوام میں ایک نہیں 2 دن بعد, 10 دن بعد, 20 دن بعد حقیقت نے آشکار ہونا ہی ہوتا ہے. وہ حقیقت آشکار ہو گئی, ٹھیک ہے. آج انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو ہدف کا نشانہ بنایا, نام لیے بغیر. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ اینٹوں سے اینٹیں بجانے والے تو چلے گئے, ان کا اشارہ زرداری صاحب کی طرف تھا ظاہر. اور پھر انہوں نے دوسری بات کی ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے, اور ڈاکٹر عاصم کی بات بالکل درست انہوں نے کی. اینٹوں سے اینٹوں والی بات ایک سیاسی, اس کو جواب پیپلز پارٹی دے گی, وہ دے گی, لیکن ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے کنسرن تو ہے. اس سے پہلے تو کراچی آپریشن پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا رینجز اختیار, ڈاکٹر عاصم پر بھی بلکہ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ کنسرن نہیں تھا. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ انہیں فوبیا ہو گیا ڈاکٹر عاصم کو حکومت میں. نہیں, وہ تو دیکھیں, وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا ڈاکٹر عاصم فوبیا ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم بے گناہ ہیں, ڈاکٹر عاصم قصوروار ہیں, اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کراچی میں اجلاس ہوا ہے, اس میں اصل تو اس میں پرابلم کریٹ ہو گیا نا. پرابلم تو اس سے کریٹ ہو گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس اجلاس میں, جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے اس میں, خبر ہی نہیں. آپ کیسے حکمران کو پتہ ہی نہیں کہ پورا کا پورا, اور جیسے میں نے کل بات کی تھی کہ نہ اس میں بیوروکریٹس ہیں, یعنی انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سال دہشت گردی سے خاتمے کا سال ہے, تو اس میں جو نانسنس ادھر ادھر, اچھا نانسنس بھی کیا, خبریں لیک ہونا. دیکھیں نا 11 نام ایپیکس کمیٹی میں 11 ناموں کی لسٹ پریزنٹ ہوئی وہاں پہ کراچی میں. یہ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں, یہ چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں, آئی جی بیٹھے ہیں, گورنر بیٹھے ہیں, باقی لوگ بیٹھے ہیں. یہ ایسے پیش ہو رہی ہے 11 لوگوں کی لسٹ, اور اس کے بعد میٹنگ کے دوران ہی ایس ایم ایس ہو رہے ہیں, اور ایس ایم ایس کر کے ٹک 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 کر کے چاروں طرف جو ہے وہ آپ نام لیک کر رہے ہیں. اب جب نام لیک ہو رہے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ پروٹوکول کے ساتھ بھاگ رہے ہیں ملک سے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا, مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کیسے, یعنی پولیس ضمانتیں کروائیں گی, چیف سیکرٹری کو آپ نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں, اب وہ بلدیاتی انتخابات اربوں روپے آپ نے جھونک دیا, آپ نے نہیں کروائے, سپریم کورٹ نے کروایا بلدیاتی الیکشن, آپ نے اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ ناچ گانا امیدوار پورے ملک میں, وہ کیوں جتایا جب اختیارات ہی نہیں ان کے پاس. یہ میں بلدیاتی الیکشن میں نے کتنے کمنٹ دیے, میں نے صرف ایک کمنٹ دیا تھا کہ ان کے پاس صرف وہ جو صفائی کرنے والے ہیں ان کو بھرتی کرنے کا, اور آخر میں وہی ہوا نا جو میں نے ایک جملے میں صرف کمنٹ دیا تھا بلدیاتی الیکشن میں, کہ یہ بلدیاتی الیکشن میں جو منتخب نمائندے ہوں گے ان کے پاس یہ خاکروبوں کی بھرتی کا اور ان کے معطل کرنے کا اجلاس ہوگا. یعنی ایک طرح سے معذرت کے طور پر ہیڈ خاکروب بھی ہوں گے. اچھا خاکروب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, بڑا نیکی کا کام ہے, صفائی نصف ایمان ہے, ہمیں تو وہ نصف ایمان بھی ہمارے نصیب نہیں ہے. بہرحال کہ شہر گندگیوں سے بھرا ہوا ہے, اور گندگیوں سے کیوں نہ بھرا ہو, جب حکمران ہی ایسے ہیں تو پھر نیچے بھی اسی قسم کے منظر نظر آتے ہیں. تو بات یہ ساری کہ اب وہ نہ ان اختیارات دینے ان کو, کیونکہ ان کو اختیارات دیں گے تو آپ کا پیسہ کم ہو جائے گا. بلدیات کا آپ نے کھانا ہے بیٹھ کے 18ویں ترمیم کے بعد. اب وہاں پر کیا ہونا ہے, اسکول بند ہیں,
اب یہ اسکولوں کا الرٹ، اسکول کیوں بند ہے؟ کوئی جواب آج اونرشپ لے گا یا نہیں لے گا، یا بھی نہیں لے گا کہ اسکول کیسے بند ہو گئے؟ یعنی کس کے پھر اس ملک کی سیکیورٹی کیا، اس ملک کی دفاع، اس ملک کی سیکیورٹی کیا، اس ملک کی معیشت؟ اسحاق ڈار صاحب بس ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، اب ڈار صاحب کیا کوئی کہے؟ ڈار صاحب شجاعت عظیم، مطلب ان کو کچھ کہنے سننے کا تو وہ چلا گیا نا کہ آدمی کو خود تھوڑا سا ہوتا ہے. نہیں، اب ڈار صاحب لگے ہوئے ہیں. اب آج اوگرا پہ گرم ہو گئے. یہ تم کیا بتاتے ہو؟ وہ بھی ناراض ہے کیونکہ ان کا تو وہ والی سائٹ تھی نا کہ گڈی گڈی چل رہا تھا، ایان علی یا ڈاکٹر عاصم، اچھا جی میں کرتا ہوں، تو وہ والی سائٹ ٹھوس کر دی آج نثار صاحب نے. تو نثار صاحب نے ٹھوس کر دی تو وہ اب وہ بھی غصے میں، یعنی وہ بجائے اس کے کہ اس بات کا جواب دیں کہ 11 ارب روپیہ کہاں گیا، یہ نیب کو کون فون کرتا ہے روز، یہ ایل این جی کے گھپلے، یعنی جو اصل ایشوز ہیں، یہ آئی ایم ایف کا قرض، یہ آپ 2018 میں جاتے ہیں تو پیچھے ملک کو کتنا قرضہ چھوڑ کے جائیں گے. یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز آ رہی ہیں، جو اشفاق حسن خان بتا رہے ہیں اور انور بیگ صاحب بتا رہے ہیں، فاروق سلیم صاحب بتا رہے ہیں، حفیظ پاشا لکھ رہے ہیں، سارے ہمارے معاشیات سب ایک ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کیا، اور فگرز کے ساتھ. تو آپ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کے پاس ہی صحیح درست فگرز ہیں، اور ایک آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کو آپ لے کر آئیں کہیں سے، تو باقی سب جھوٹے ہیں اس ملک میں، نظر آ رہا ہے سامنے. اور آپ بات کرنے کو بھی تیار، وہ کہاں گیا وہ سوئس بینکوں کا پیسہ، وہ آپ بھول گئے اچانک حکومت میں آنے کے بعد، میں اتنا پیسہ لے کر آؤں گا باہر سے، خدا کا واسطہ. وہ آگے سے پیپلز پارٹی کا ہوگا، چپ کرو بھائی، اپنا پیسہ لے کر آؤ پہلے ملک، کیا بات کرو ہمارے بارے میں، اسحاق ڈار چپ. تو اس طرح جو ہے، اس طرح نہیں چلتا کام. یہ کسی نہ کسی دن آشکار ہونا تھا، کسی نہ کسی دن یہ ٹوٹ گئی، تڑک کر کے ہونی تھی. اور یہ ٹوٹ گئی کیونکہ آرٹیفیشل فیک ہے. انہوں نے جمہوریت کو اگر اسٹرینتھن کرنا ہے، سب سے پہلے گورننس ٹھیک کریں. یعنی بچوں کے اسکول، وزیر تعلیم ہی غائب ہیں سارے ملک کے. مجھے نہیں پتا مرکز میں کون ہے وزیر تعلیم، یا کس کے، مجھے نہیں پتا. ایسا نہیں بات تو پلاننگ میں وزیر تعلیم مجھے نہیں پتا کون ہے، یا صوبوں کا معاملہ ہے تو صوبوں میں ہوتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا 18ویں ترمیم سے پہلے یا کیا صوبوں میں ہی ہوتے ہیں شاید، وفاق میں تو میرا خیال تک ہوتا ہی نہیں کوئی، یہ ہوتا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اسکولوں کی سیکیورٹی، اب اگر وزیر داخلہ نے الرٹ نہیں دیا تو پھر وہ اسکول کیسے بند ہو گئے پورے ملک کے؟ تو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے، اب چودھری صاحب نے کہا میں سارا دن کام کرتا ہوں لیکن میرا کام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اب بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم آپ کے گھر میں گھس کے چیک کریں کیا؟ ہمیں کیا پتا آپ کام کرتے ہیں؟ چودھری صاحب آپ کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں میں تشہیر نہیں چاہتا، میں سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، میں کیسے مجھے پتا چلے آپ کام کرتے ہیں؟ اب اچھا دوسری بات معذرت کے ساتھ چودھری صاحب، آپ وزیر داخلہ ملک کے، آپ کا کام ہے کام کرنا، مطلب آپ ٹیکس پیئر کا پیسہ جاتا ہے، آپ کام کرتے ہیں، آپ الیکٹڈ ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا مطلب یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ میں کام کرتا ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ کو صحت دیا، بیمار تھے. اب مجھے کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا میرا بیان چلایا نہیں کسی نے، اسی لیے نہیں چلایا چودھری صاحب کہ آپ اگر نہیں تھے تو کوئی دوسرے وزیر تو آ کے بات کرتے نا آپ والی، کہ کوئی یہ ٹکٹ چلتا تھا کہ 4 وزیروں نے عیادت کی آپ کی تو ہمیں پتا چلتا تھا، ہم تو جا کے گلدستہ وغیرہ لے کے پہنچ جاتے چودھری صاحب گھر پہ آپ کے، کوئی گلوکوز کی ڈرپیں، کوئی مٹھائی کا ڈبہ آپ سے دیا، ہمیں پتا کیسے چلتا؟ ہمیں تو نہیں پتا. ایک چھوٹا سا ٹکٹ چلا، چودھری صاحب ناراض آج کہ یہ میڈیا ایسے کر دیتا ہے. چودھری صاحب نے بات بالکل درست کی، چودھری صاحب درست فرما رہے تھے. آج چودھری صاحب کی باتوں سے مجھے کوئی، لیکن بات وہی والی کہ چودھری صاحب اب ٹائم آ گیا، چودھری صاحب بھی کھل کے آ جائیں. خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ تو ان کو تو بالکل ہی کھل کے سامنے آ جانا چاہیے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا چاہیے. چودھری صاحب پہلے بتائیں کہ ثبوت کیا ہے ان کے پاس، اور خورشید شاہ صاحب کے بارے میں اگر کوئی ہے ان کے پاس چیز چودھری صاحب کے پاس تو وہ بتائیں کہ کون سے فائدے لیے اور کون سے فائدے نہیں لیے. اور یہ بھی ذرا کلیئر کریں قوم پہ کہ جو چودھری صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا وہ اسحاق ڈار صاحب کا، خواجہ آصف صاحب کا، ان سب کا پوائنٹ آف ویو حکومت پاکستان کا؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی الزام لگایا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب چند دن چپ رہے تو پھر میں بہت سارے راز کھولوں گا. کچھ نہیں کھولیں گے، کھولنے ہوتے تو پہلے وہ رینجرز والا ہوا تھا مسئلہ، اسی وقت کھول چکے تھے. خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ نہیں کھولیں گے. ایک بس خبر آج دے گئے جو میں پہلے ہی اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں، جب رینجرز کے اختیارات وفاق نے دیے تو میں نے کہا تھا آج یہ مثال طے ہو گئی، اگلی دفعہ بھی وفاق ہی دے گا رینجرز کو اختیارات. اور چودھری نثار صاحب نے ویسے ہی کہا کہ وفاق ہی دوبارہ دے گا. سندھ حکومت کے اندر سمری ومری یہ وہ جانا، تو اس کے اوپر میرے خیال سے سندھ حکومت کو زیادہ پریشانی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلے چند